السلام علیکم دوستو، آج کے سیاست نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر ایسا تاریخی وار کیا ہے کہ ہر کلمہ گو داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ اسرائیل کو ممکنہ حملوں سے تحفظ فراہم کرنے والے تمام سسٹم ناکارہ ثابت ہوئے۔ ان کلمہ گو مجاہدین نے ایسا کاری وار کیا کہ اسرائیل کے اوثان خطا ہو گئے۔ ان مسلمانوں نے اپنے عمل سے یہود اور ان کے چاہنے والوں پر یہ واضح کر دیا کہ طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوج میں زور کی لڑائی جاری ہے۔ تمام طاقتور ممالک اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کے پیغامات جاری کر رہے ہیں اور اسرائیل کو مکمل یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ یقین دہانی اس اسرائیل کو کرائی جا رہی ہے جو اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا اور فلسطینی علاقوں پر قابض ہے، اور روز اول کی طرح آج بھی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے والے مجاہدین، جن کو نہ کسی ملک کی مدد حاصل ہے اور نہ ہی ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سرزمین کے دفاع اور اپنے لوگوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں موجود 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی فقط دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ دنیا کے 1/4 آبادی کے حامل یہ مسلمان فلسطین کے لوگوں اور قبلہ اول کی حرمت کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان عمل میں کچھ بھی نہیں کر رہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ ہو بھی تو کیوں نہ، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس 56 ممالک کی فوج سے لیس، بہترین معیشت اور نئی ٹیکنالوجی سے لیس، تیل، گیس، زراعت، معدنیات کے وسائل سے مالا مال یہ اسلامی ممالک فلسطین کے نہتے مجاہدوں کے لیے کوئی بھی ایسا تاثر دینے سے مکمل گریزاں ہیں جس سے لگے کہ ان اسلامی ریاستوں کی ہمدردی ان مجاہدین یا فلسطینی لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ممالک پس پردہ اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت اور تعلقات کو بہت آگے بڑھا چکے تھے، وہ اس بات پر افسردہ ہیں کہ آخر مجاہدین نے اسرائیل پر حملہ ہی کیوں کیا، اور وہ کوشش میں ہیں کہ وہ اسلامی ممالک جنہوں نے بظاہر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، شاید ان کی بات کا بھرم ہو اور ان کے ہاتھوں مجاہدین کو یہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں نرم رویہ اختیار کریں اور اپنی جد و جہد کو محدود دائرہ کار میں لاتے ہوئے حالات کو جنگی صورتحال سے نکالنے میں مدد کریں، کیونکہ حق و باطل کی اس لڑائی میں ان کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو کہ آگے چل کر ان کی ذاتی ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کی طرف سے یہ مطلب پرستانہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے اور قابل افسوس بھی۔ دوستو، دنیا میں اس وقت بڑی معیشتوں، دولت مندوں اور طاقتوروں کے بت کے سامنے سجدہ ریز سارے وہ لوگ ہیں جو خود کو سپر پاور کہتے ہیں۔ بیرونی میڈیا ہاؤسز مکمل خاموش ہیں اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مثال پر کار بند ہیں۔ اسرائیلی اعلی کار ایسے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹنگ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے قابض اسرائیل نہیں فلسطینی ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹنگ کی لے لیتے ہیں، جو حملے کے وقت سے لے کر اب تک صرف اسرائیلی نقصانات گنوانے میں مصروف ہے اور بڑی ڈھٹائی سے اس حملے کو فلسطینی حکومتی سرپرستی سے جوڑنے میں مصروف ہے، اور اپنے ایک پروگرام میں
फ़लस्तीनी एम्बेसडर पर यही इल्ज़ाम धरने की कोशिश करते हुए एक वायरल क्लिप में उनके इस जानिबदाराना रवैये को देखा भी जा सकता है। दोस्तों, चंद बाखबर खबर रसां इदारों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक अब तक 900 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं और 2600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनमें से 160 के करीब इसराइलियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि काबिज़ इसराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों में अब तक 704 अफराद की शहादत और 4000 लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। हमारी दुआ है हक़ व बातिल की इस जंग में अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए सियासतनामे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।